وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم. درگزر کر دیا کرو اور نیکی کا حکم کیا کرو، جہلوں سے دور رہا کرو. اگر کوئی شیطان تمہیں غصہ دلائے تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. اسلام ایک ایسا معاشرتی اور پرامن دین ہے کہ جس نے ایک ایسا نظام متعارف کرا دیا کہ اگر صحیح معنوں میں اس پہ عمل پیرا ہم ہو جائیں تو یہ دنیا جنت کا نمونہ پیش کرتی ہے. غصہ نہیں کرنا، اپنے تعلق کو نہیں توڑنا، والدین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، بچوں سے شفقت سے پیش آنا ہے، یتیموں کے سر پہ سایہ شفقت رکھنا ہے، ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. گویا کہ کون سے حقوق ہیں جس کی طرف اسلام نے ہمیں متوجہ نہیں کیا. تعلق ہمارے اپنے ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہماری ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنے رشتہ داریوں کو توڑیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رحم جو ہے وہ رحمان سے نکلا ہے اور رحمان میں خود ہوں. جو لوگوں کے ساتھ تعلق کو جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، جو لوگوں کے ساتھ تعلق کو توڑے گا میں اس کے ساتھ قطع تعلق کر دوں گا. دیکھیے، تعلق رشتہ داری ہماری خراب ہوتی ہے لیکن ناراض اللہ رب العزت آسمانوں پہ ہوتے ہیں. بلکہ ہمیں تو اتنی بھی اجازت نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی میری اور آپ کی اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر منافقین نے ایک تہمت لگا دی، بدکاری کی تہمت لگا دی. حضور علیہ السلام بھی پریشان ہیں، حضرت ابو بکر بھی پریشان ہیں. اس میں سب سے بڑھ کر یہ بات ہوئی کہ ایک صحابی ہے جس کا نام ہے مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی ہے، یہ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور حضرت ابو بکر ان کے گھر میں نان نفقہ دیا کرتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے. وہ مسکین آدمی تھے لیکن منافقین کی باتوں میں آ گئے، ان کے ساتھ مل گئے. اللہ نے آسمانوں سے حضرت عائشہ کی جو برات ہے، حضرت عائشہ کی صفائی پیش کر دی. حضرت مصطح کو سزا بھی ملی، لیکن چونکہ بات تو بنتی تھی، حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، اس کے اوپر تہمت لگائی. حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے کہ مصطح تو میرا خالہ زاد بھائی تھا، کم از کم اسے تو چاہیے تھا کہ یہ ان لوگوں کا ساتھ نہ دیتا، یہ میری بیٹی کا تحفظ کرتا اور میں اس کے گھر میں نان نفقہ بھی بھیجا کرتا تھا. غصے میں آگے کہنے لگے اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں بھیجوں گا، میرا مرنا جینا اس کے ساتھ ختم ہوا. بات تو حقیقت تھی، غصے کی بات تو تھی، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی. اللہ نے اعلان کر دیا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے نواز رکھا ہے، جن کو ہم نے رزق کی وسعت دے رکھی ہے، ان کو قسم نہیں اٹھانی چاہیے اس بات کی کہ وہ مساکین کی مدد نہیں کریں گے، غریبوں کا سہارا نہیں بنیں گے،
اور مہاجرین کی مدد نہیں کریں گے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے درگزر کر دیں، بھول جائیں، معاف کر دیں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات سے محبت نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ حضرت ابو بکر کو پتا چلا کہ یہ آیات میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اسی وقت اللہ کے حضور جھک گئے اور اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یعنی یہ پسند نہیں کرتا اللہ کہ ہم اپنی رشتہ داریوں کو کسی طرح بھی توڑیں۔ اللہ کہتے ہیں درگزر کر دیا کرو، حذل افوا، غصہ آ جائے تو چھوڑ دیا کرو۔ دیکھیے شیطان، اللہ کہتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، اے انسان یہ شیطان تیرا کھلم کھلا دشمن ہے، اس نے ہمیں جنت سے بھی نکالا، اب اس دنیا میں بھی ہمیں سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ یہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دیکھتے ہو شیطان جب انسان کو غصے میں لے آتا ہے، کئی خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، لوگ قتل ہو جاتے ہیں، بعد میں پتا چلتا ہے جی کس بات پہ لڑے تھے، چند ٹکوں کی وجہ سے کتنے قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور خاندانوں کے خاندان جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ سارے کا سارا کام شیطان کرتا ہے، شیطان ہمیں غصہ دلاتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو جسے پالا ہوتا ہے، جس سے محبت کرتا تھا، کہا کرتا تھا میرے بڑھاپے کا سہارا میرا بیٹا، اسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شیطان نے اسے ورگلایا، اس نے اپنے بیٹے کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ ہم نے یوں بھی دیکھا کہ بیٹے نے باپ کو مار ڈالا، شیطان نے اس کو اس قدر غصہ دلا دیا کہ وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا۔ ساس بہو کی لڑائی ہے، کیوں ہم درگزر نہیں کرتے؟ میاں بیوی کی لڑائی ہے، خاندانوں کی لڑائی ہے، حتیٰ کہ مساجد میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے اوپر غضبناک ہیں، اس لیے کہ شیطان کے نرغے میں ہم آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حالانکہ ایک ایسا فارمولہ بتا دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ حضور علیہ السلام کے جو اصحاب تھے نا، ان کے اوپر بھی شیطان حملہ کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے دو صحابی ہیں، آپس میں گفتگو ہوئی، ان کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ، حتیٰ کہ آنکھیں سرخ ہو گئیں، رگیں پھولنا شروع ہو گئی، غصے میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیو تھوڑا سا صبر کرو، میری بات تو سنو، میں ایک تمہیں ایسی بات بتا دیتا ہوں، وہ پڑھو گے تمہارا غصہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ دونوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تمہارا غصہ دور ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب من الشیطان، یہ جو غصہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ وَإِن تَطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ کو کون بجھاتا ہے؟ پانی بجھاتا ہے۔ وَإِذَا أَحَدُكُمْ فَإِذَا أَحَدُكُمْ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ، جب کوئی تم میں سے غصے میں آ جائے، فَلْيَتَوَضَّأْ، اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، غصے کو کنٹرول کرنے کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو، لیٹ جاؤ، پھر بھی تمہارا غصہ نہیں جاتا، ایک گلاس پانی پیو، تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کے اس نرغے سے ہم نے بچنا ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے خذل افوا وامر بالمعروف، درگزر کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو۔ لیکن ایک بات یاد رکھے کہ درگزر کرنا بھی یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کے سامنے میدان جنگ میں ایک دشمن سامنے آ گیا، کہنے لگا علی آؤ میرا مقابلہ کرو، میں تو تجھ سے نفرت بڑی کرتا تھا، آج تجھے قتل کروں گا۔ حضرت علی نے کہا آ جاؤ، میدان میں آیا۔ حضرت علی نے چند منٹوں میں اسے نیچے بچھا لیا،
اس کی چھاتی پہ بیٹھے، تلوار اس کی چھاتی کے اندر وہ پھینکنے کو تھے کہ اس نے سوچا کہ اب میرے پاس موت تو یقینی ہے، آخری انتقام یہی ہے کہ اس نے حضرت علی کے اس مقدس چہرے کے اوپر تھوک دیا۔ اگر ہم وہاں ہوتے تو ہماری وہ نیزے کی شدت اور بڑھ جاتی، لیکن حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں اب مارتے نہیں ہو۔ حضرت علی کہنے لگے میری سن بات، تو تھا اللہ کا دشمن اور میں اللہ کا سپاہی ہوں، میری تیری ذاتی کوئی عداوت نہیں ہے، تو نے جب میرے چہرے پہ تھوکا، بدتمیزی کی، مجھے غصہ تو آیا، لیکن ساتھ میرے دل نے مجھے یہ سمجھایا کہ علی ہم تو کسی کو اپنی ذات کی خاطر قتل نہیں کرتے، ہم تو مارتے ہیں تو اللہ کی خاطر مارتے ہیں، اگر میں تجھے قتل کرتا تو یہ میری ذات کا انتقام ہوتا، جب میں نے تجھے چھوڑ دیا چلا جا۔ یہی اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دیکھو نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جب تم برائی کو اچھائی سے ٹال دو گے تو تمہارا بدترین دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ لیکن ساتھ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ بڑے اولو العزم، بڑے حوصلہ والے لوگوں کا کام ہے، یہ ان لوگوں کی خصلت ہے جن کے اندر صبر ہوتا ہے، ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور ان پہ اگر انسان چل پڑے تو پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موقع تھا کہ اس شخص کو بھی جس کا نام حبار بن اسود ہے، اس نے حضور علیہ السلام کی بیٹی کے پیٹ میں نیزہ مارا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ حاملہ تھی، بچہ بھی ضائع ہو گیا، چند ہی مہینوں بعد وہ خود بھی شہید ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اس سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن جب وہ حضور علیہ السلام کے قدموں پہ آ کے گر گیا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، دیکھیے اپنی بیٹی کے قاتل کو کوئی معاف کرتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے معاف کر دیا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ حضور علیہ السلام 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنے دین کی تبلیغ شروع کی، اس کو مزید بڑھانا شروع کیا، 9 ایسے قبیلے تھے جہاں حضور علیہ السلام نے ان کے سرداروں کو خط بھیجے کہ مسلمان ہو جاؤ، دین اسلام کو قبول کر لو۔ ان میں ایک قبیلہ بنو حنیفہ، اس کا سردار یمامہ کا سردار تھا جس کا نام تھا سمامہ بن اسال۔ اس کے پاس جب خط پہنچا تو اس نے بڑی بدتمیزی کی، اس نے خط بھی پھاڑ دیا، صحابہ کے ساتھ بڑی بدتمیزی بھی اس نے کی، اور یہ حضور علیہ السلام کی جان کا دشمن بھی بن گیا۔ ہر وقت یہ اس داؤ پہ رہتا تھا کہ کہیں مجھے موقع مل جائے تو میں حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دوں۔ حضور علیہ السلام نے اس کی گستاخیاں سنی، آقا نے اعلان کر دیا کہ میرے صحابیوں اگر تمہیں سمامہ کہیں بھی مل جائے، یہ جو یمامہ کا سردار ہے اسے وہیں پہ پکڑ کے قتل کر دیا جائے۔ حضور علیہ السلام مدینہ کے گرد اپنے صحاب کو بٹھایا کرتے تھے، رات کے وقت پہرا دیا کرتے تھے۔ یہ وہاں سے مکہ کے لیے عمرہ کرنے کے لیے نکلا، وہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے یمامہ سے۔ راستے میں آندھی آئی، طوفان آیا، نہ جانے کیا ہوا، اسے اپنا راستہ تبدیل کرنا پڑا۔ یہ مدینے کے قریب سے گزرا، صحابیوں کا سامنا ہوا، تھوڑا سا مقابلہ ہوا، صحابہ نے اسے گرفتار کر لیا۔ لیکن صحابہ کو یہ نہیں پتا کہ یہی سمامہ ہے۔ اسے لا کے مسجد نبوی کے تھم میں، جہاں وہ ریاض الجنہ کے وہ ستون بنے ہوئے ہیں، ایک ستون کے ساتھ لا کے اسے باندھ دیا گیا۔ صبح حضور علیہ السلام آئے تو دیکھا سمامہ سامنے کھڑا ہے، باندھا ہوا ہے اسے۔ کہنے لگے صحابیوں جانتے ہو یہ کسے گرفتار کر کے لائے ہو؟ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا۔ کہنے لگے یہی وہی تو سمامہ ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا جہاں بھی مل جائے اسے قتل کر دینا ہے، لیکن اب اسے قتل نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام اس کے سامنے آئے، کہنے لگے سمامہ کیا حال ہے تمہارا؟ کہنے لگا
گرفتار بھی کراتے ہو، میرا حال بھی پوچھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ کہنے لگا اس کی گردن میں سریا تھا، اکڑ خاں تھا، ظاہر ایک قبیلے کا سردار تھا۔ کہنے لگا کوئی یتیم لے پالک نہیں ہو، اگر مجھے قتل کرو گے تو میرے ورثہ تم سے اس کا بدلہ لیں گے، اگر مجھے چھوڑ دو گے تو تمہارا احسان ہوگا، جتنی دولت چاہیے بتاؤ میں تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے چل دیے، گھر میں جا کے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اس کے لیے دودھ بھیجا، اس کے لیے پہلے دن کہتے ہیں ایک ہی وقت میں یہ 21 روٹیاں جو ہے وہ کھا گیا تھا، اس کے لیے کھانا بھیجا، اس کے لیے اہتمام کرتے رہے۔ اس کے سامنے حضرت بلال اذان دیتے ہیں، صحابہ نماز پڑھتے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، یہ مناظر دیکھ رہا ہے۔ دوسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں ہاں بس ماما ہم سے کیا امید رکھتے ہو؟ اس نے پھر وہی جواب دیا۔ حضور علیہ السلام پھر چلے گئے، تیسرے دن پھر اسے بلایا، حضور علیہ السلام تیسرے دن پھر اس کے سامنے آئے، سماما کیا چاہتے ہو؟ ہم سے کیا امید رکھتے ہو؟ کہا لے پالک نہیں ہوں، لوارث نہیں ہوں، قتل کرو گے تو بدلہ لیا جائے گا، چھوڑ دو گے تو احسان مند ہو، جتنی دولت چاہتے ہو بتاؤ بھیج دیتا ہوں، منگوا لیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اس کی رسیاں کھول دو۔ اس کی رسیاں کھول دی گئی، یہ اٹھا، اس نے دیکھا مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ جہاں آج جنت بقیع الغرق قبرستان ہے، یہاں ایک باغ ہوا کرتا تھا، اس میں ایک کنواں تھا، باغ کے اندر چلا گیا، اس کنویں سے جا کے اس نے غسل کیا، واپس آنے لگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو گیا نہیں، وہ تو واپس آ رہا ہے۔ واپس آیا، سارے کے سارے صحابیوں کے سامنے ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آگے اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ساتھ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم مجھے روح زمین میں اگر کوئی بدنما چہرہ نظر آتا تھا تو وہ محمد کا تھا جس سے میں نفرت کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اگر کائنات میں مجھے کوئی حسین چہرہ نظر آتا ہے تو وہ محمد کا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ مجھے دنیا میں سب سے برا شہر مدینہ لگتا تھا، آج میں اس شہر سے محبت کرتا ہوں۔ دین اسلام سے مجھے اتنی نفرت تھی کہ میں اس کا نام سننا پسند نہیں کرتا تھا، آج سے میرا اوڑھنا بچھونا یہی اسلام ہوگا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، کیا مجھے اجازت ہے؟ حضور علیہ السلام نے کہا تو اجازت تو ہے، لیکن اب تو عمرہ اس طرح نہیں کرے گا جس طرح تو کیا کرتا تھا، اب وہاں جا کے تو لبیک پکارے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہاں جا کے اس نے بیت اللہ میں بلند آواز لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اہل کفار نے دیکھا کہ یہ سمامہ کیا پڑھ رہا ہے، کہا سمامہ تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تو صابی ہو گیا، بے دین ہو گیا؟ کہا نہیں، میں مصطفیٰ کا غلام ہو گیا ہوں۔ اس کے علاقے سے اہل مکہ کی گندم آیا کرتی تھی، اس نے اعلان کر دیا کہ ایک گندم کا دانہ بھی نہیں دوں گا اس وقت تک کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب نہیں کرو گے۔ مکہ میں قحط پڑ گیا، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، خدارا ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں گندم بھیجی۔ اس نے کہا نہیں بھیجوں گا جب تک رسول اللہ اجازت نہیں دیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سارے اہل مکہ نے مدینہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، جنگ خندق کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی دشمنی اس وقت عروج پہ تھی۔ ان لوگوں نے خط لکھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ہمارے بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، خدارا سمامہ سے کہیے کہ ہمیں گندم دے۔ حضور علیہ السلام نے صلہ رحمی کا ایک اور ثبوت دیا، کہا سمامہ انہیں گندم دے دو۔ دیکھیے غصے کو دور کر دینا اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کر لینا یہ انسان کی بہت بڑی ناکامی ہے، شیطان کے نرغے میں انسان آ جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔
جو اپنے غصے کو تھوک دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، حالانکہ غصہ ان کو بھی آتا ہے، وہ اللہ کے محسن ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے غصے کو دور کر دیتا ہے، دافع اللہ عذابہ، اللہ اس سے عذاب کو دور کر دے گا۔ جس نے غصے کو تھوک دیا وہ اتنا خوش قسمت ہے کہ اللہ اس سے اپنے عذاب کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اور یہی ہماری کامیابی ہے کہ جب بھی ہمیں غصہ آئے پانی پی لیا کریں، وضو کر لیا کریں، غسل کر لیا کریں، اور شیطان کے نرغے سے ہم بچ جائیں۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات۔ For more good videos, please like, subscribe, and share this video and channel. Thank you.